السلام علیکم ناظرین، میں ہوں توصیف خاطر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا اردو ٹیوب۔ ناظرین، آج پھر ہم ٹیلی کی ایک نیو ٹیوٹوریل کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے راؤنڈ آف میتھڈ۔ ناظرین، راؤنڈ آف کے میتھڈ کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ اگر پچھلی ویڈیوز ہماری دیکھی ہیں تو آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم نے جو ڈیمو کمپنی کریٹ کی ہے وہ ہم نے اسد ٹریڈنگ LLC کے نام سے کریٹ کی ہے اور وہ UAE کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے حساب سے ہے، یعنی اس میں جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ UAE کے مطابق کر رہے ہیں۔ اگر آپ جب اپنے ملک میں جس ملک میں بھی ہیں، چاہے آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، تو وہاں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ملک کے حساب سے اسے چلانا ہے اور وہ آٹومیٹکلی ہو بھی جائے گی۔ تو یہاں میں جو جتنی چیزیں بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں تو وہ ساری UAE کے مطابق ہیں۔ تو راؤنڈ آف میتھڈ کو سمجھنے کے لیے آپ نے یہ پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ جو ہم یہاں کرنسی یوز کر رہے ہیں وہ درہم ہے، اور وہ جو درہم ہوتا ہے وہ 100 فلس کے برابر ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں ایسے دے دوں کہ انڈیا اور پاکستان میں جیسے روپیز یوز ہوتے ہیں تو روپیز سے جو کم ہوتا ہے اسے پیسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو UAE میں جو کرنسی چلتی ہے وہ درہم ہوتی ہے، تو اس سے کم جو ہوتا ہے وہ فلس ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوا کہ ایک درہم جو ہوتا ہے وہ 100 فلس کا ہوتا ہے، یعنی 1 روپیہ جو ہوتا ہے وہ 100 پیسے کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس راؤنڈ آف کی طرف آتے ہیں۔ تو ناظرین، راؤنڈ آف جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مثال کے طور پر آپ یہاں اگر کوئی رقم لکھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ یہاں لکھ دیتے ہیں 100، لیکن اس کے بعد جب 0.50 لکھ دیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نے 100 روپے کی بات کی ہے یا 100 درہم کی بات، لیکن اس کے بعد 50 پیسے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو یہ اس کے آخر میں 50 ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ جب یہ ایسی بہت سی رقمیں ہو جائیں گی جن کے آخر پہ 50-50 ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ایک اور ہم یہاں لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ایک اور یہاں ہم لکھ دیتے ہیں 100.50، تو اب یہ آپ کے مطابق یہ 200 روپے ہوں گے، 100 یہ اور 100 یہ، ٹھیک ہے، یہ 200 روپے بنتے ہیں، لیکن نہیں، یہ اصل میں اگر ان دونوں کو ہم جمع کریں گے تو یہ بن جاتے ہیں 201 روپے، کیونکہ یہ جو آخر میں 50 پیسے آپ کہہ لیں اگر انڈیا یا پاکستان کے حساب سے بات کرتے ہیں، تو یہ بھی ان کی بھی ویلیو ہوتی ہے اور یہ جمع ہو کر بڑی اماؤنٹ بھی بن سکتے ہیں۔ تو جب بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ہم، تو وہاں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ان کو بھی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ بھی ان کو ختم نہیں کر دیا جاتا، بلکہ ان کا بھی حساب رکھنا پڑتا ہے۔ تو وہ جو چیز ہوتی ہے اس کو راؤنڈ آف کہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بل کریٹ کریں گے، مثلا آپ نے میں نے جو مثال بھی لکھی ہوئی ہے یہاں ایگزامپل، کہ آپ نے اگر 10 درہم اور 20 فلس کی آپ کے پاس ایک بل بن گیا ہے، تو آپ کو وہ فلس تو کوئی کسٹمر آپ کو نہیں دیتا، یا آپ پرچیز کرتے ہیں تو وہاں آپ کو یہ چیز نہیں دینی پڑتی ہے جو پوائنٹ کے بعد رقم ہوتی ہے، لیکن یہ کنسیڈر کی جاتی ہے اور اس کا بھی حساب میں رکھا جاتا ہے۔ تو اس حساب میں رکھنے کے لیے ہم راؤنڈ آف کریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اگر 10 درہم اور 20 فلس کی آپ کے پاس کوئی انوائس یا بل بن گیا ہے، تو اس کے آگے جو 20 فلس ہے وہ آپ کو ظاہر ہے کسٹمر نہیں دے گا، تو وہاں آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں آپ کو 3 طرح کے طریقے یوز کرنے پڑتے ہیں، 3 قسم کے طریقے ہوتے ہیں کہ آپ جس سے راؤنڈ آف کو ہینڈل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب آپ ایگزامپلز کو غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا بل بن جاتا ہے، یعنی 10 درہم، ٹھیک ہے، 10 درہم بن جاتا ہے اور اس کے بعد 20 فلس بن جاتا ہے، تو اس کو ہینڈل کرنے کا پہلا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس کو ڈاؤن ورڈ کر دیں۔ مثال یعنی کہ 10 کے بعد پوائنٹ کے بعد جتنی بھی رقم ہوگی آپ نے اس کو گرا دینا ہے۔ یہ ہم نے اپلائی کر کے آپ کو بتایا بھی ہے کہ 10 درہم ہوں گے اور اس کے بعد 20 فلس ہوں گے، تو جب اس پر ہم ڈاؤن ورڈ کا فارمولا اپلائی کریں گے تو اس میں ہم یہ طریقہ ہے ڈاؤن ورڈ، جیسے نام سے ظاہر ہے کہ پوائنٹ کے بعد جتنی بھی رقم ہوتی ہے، خواہ وہ 20 ہو یا 20 سے زیادہ ہو۔ اگلی مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں 60 ہے، ٹھیک ہے، 10.60 ہے،
لیکن اس کو ہم نے ٹوٹلی فنش کر دیا، یعنی کہ اگر 50 سے نیچے ہو یا اوپر ہو پھر بھی ہم نے کیا کر دیا، جب ڈاؤن ورڈ کا فارمولہ استعمال کریں گے یا ہم ڈاؤن ورڈ کا طریقہ کار استعمال کریں گے تو اس میں ہم اس پوائنٹ کے بعد کی تمام رقم کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے، ہم اسے 10 ہی تصور کریں گے، کنسیڈر کریں گے۔ تو اس کے بعد دوسری مثال اب سمجھیے کہ اپ ورڈ کیا ہوتا ہے۔ اپ ورڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 10.20 آ گیا ہے، 10 روپے 20 پیسے یا 10 درہم 20 فلس، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپ ورڈ کر دیتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر پوائنٹ کے بعد 20 آتا ہے یا 20 سے زیادہ آتا ہے پھر بھی آپ نے کیا کر دینا ہے، اپ ورڈ کر دینا ہے، یعنی 11 کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ جو ڈیجٹ ہوگا اس کو اپ ورڈ کر دینا ہے۔ اور یعنی کہ اگر 10 کے بعد 50 سے نیچے بھی آئے پھر بھی، اور 50 سے اوپر آئی، آگے دیکھ سکتے ہیں کہ 10.60 ہے، تو اپ ورڈ میں ہم نے اس کو بھی 11 کر دیا، اس کو بھی 11 کر دیا، اور اگر اس سے نیچے کا ہو پھر بھی یہ اس کو ہم 1 ڈیجٹ اس میں اضافہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، اپ ورڈ کر دیں گے۔ اور نارمل جو رینج ہوتی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ اگر 10.20 آ جائے تو اس کو آپ نے 10 ہی کنسیڈر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نارمل ویلیو یہ ہے کہ اگر 50 سے نیچے ہو تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو 10 ہی کنسیڈر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 10.20 آ گیا ہے تو ہم نے اس کو 20 ختم کر کے اس کو 10 کر دیا، لیکن اگر 10 کے بعد 50 سے اوپر آ جائے تو اس وقت ہم کیا کر دیتے ہیں، اس کو 11 میں چینج کر دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کو یہ پھر سے دیکھ لیں کہ 10.20 آ جائے تو ہم اس کو کیا کریں گے کہ کیونکہ پوائنٹ کے بعد 20 آ رہا ہے، 50 سے چھوٹا ہے، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم اس کو 10 ہی رہنے دیا، اور اگر یہ 50 سے اوپر ہو یعنی 10.60 ہو جائے تو اس وقت ہم اس کو 11 کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین اب آپ نے یہ تمام سمجھ لیا ہوگا کہ یہ جو راؤنڈ آف ہوتا ہے یہ 10 کے بعد جو پوائنٹس میں آپ کی رقم آتی ہے، جو آپ نے ہماری شروع کی ویڈیو میں دیکھا ہوگا، شاید پہلی یا دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم نے بتایا ہے کہ آپ نے ڈیسیمل ویلیوز کو سیٹ کرنا ہے، تو وہاں آپ نے دیکھیں کہ آپ نے لکھا بھی ہے کہ ہم نے ان کو حساب میں لانا ہے، تو اس کے حساب سے آپ کا یہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو اب پرابلم یہاں یہ کریٹ ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں مختلف نارمل طریقے سے ہی دیکھیں، آپ نے یہاں دیکھیں کہ جب آپ ٹیلی میں نارمل طریقے سے پوائنٹ کے بعد والی رقم کو فنش تو کر دیں گے، لیکن یہ 20 جو ہے یہ آپ کے پاس موجود رہے گا، اور اس 20 کو کہاں استعمال کرنا ہے، یہ آپ کے اکاؤنٹ میں آیا تھا، یہ کہاں گیا، یا یہ آپ نے جب پرچیز کی تھی تو آپ نے اپنے کسٹمر کو دی تھی یہ رقم جو 0.20 ہے، 20 فلس ہی ہے، 20 پیسے ہی ہے، لیکن یہ میں نے شروع میں اس لیے بتایا آپ کو کہ یہ جب بہت ساری اماؤنٹس اکٹھی ہو جائیں گی، ان کے بعد پوائنٹ ہوں گے تو وہ بڑی رقم بن جائے گی، تو اس کو آپ نے کہاں پہ یوز کرنا ہے، آیا وہ آپ کو وہ چیز فائدے میں ہے یا وہ نقصان میں جا رہی ہے، وہ رقم آپ سے جا رہی ہے یا وہ رقم آپ کو آ رہی ہے، تو اس تمام چیز کو مینج کرنے کے لیے راؤنڈ آف کا لیجر بنایا جاتا ہے، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ اس لیجر میں جو چیز ہوگی، اس لیجر میں یہ جو ہمارا راؤنڈ آف کا لیجر بنے گا، اس لیجر میں جو چیز ہوگی، جو رقم ہوگی، وہ ہماری وہ والی رقم ہوگی، وہ والی اماؤنٹ ہوگی کہ جو پوائنٹ کے بعد والی رقم تھی، جو ہم نے پرچیزنگ کے وقت یا سیل کے وقت جو کسٹمر کو چھوڑے ہیں یا سپلائر نے ہم کو چھوڑے ہیں، معاف کیے ہیں، یا وہ ہم سے نہیں لیے، تو وہ سارے کنسیڈر کیے جائیں گے۔ اور جب آپ وہ رپورٹ اینڈ میں پیش کریں گے، اپنے باس کو یا کسی کو رپورٹ پیش کریں گے، تو آپ وہاں اگر وہ تمام کی تمام رقم جتنی بھی بنتی ہے، کیونکہ جب آپ کسٹمر کو آپ یہاں دیکھیں، آپ جب کسٹمر آپ کے پاس کوئی بل بنے گا 10.20 کا، تو آپ یہ 20 فلس اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو معاف کر دیں گے، لیکن یعنی آپ کو 20 فلس کا نقصان ہو گیا، 20 فلس کا نقصان ہو گیا کیونکہ آپ نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن ایسا بھی ہوگا کہ جب آپ وہ چیز خریدیں گے اپنے سپلائر سے، تو وہاں بھی ایسا بل بن سکتا ہے، تو وہاں جب وہ آپ کو چھوڑے گا یا آپ کو معاف کرے گا، تو وہاں آپ کو وہ رقم انکم میں آپ کی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں آپ کے ایکسپینس میں آ جاتی ہے، آپ سے رقم جا رہی ہے جب آپ کسی کسٹمر کو یہ پیسے معاف کرتے ہیں، لیکن جب سپلائر آپ کو وہ چیز معاف کرتا ہے تو وہ آپ کے انکم تصور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس کو جب رپورٹ پیش کریں گے، مہینے کے آخر میں رپورٹ پیش کریں گے، تو اس وقت
ہم کیا کریں گے کہ اگر وہ چیزیں ان سے مائنس ہو کر پلس مائنس ہو کر اگر تو وہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو ہم اسے انڈائریکٹ انکم میں لے لیں گے، اور اگر وہ ہمیں نقصان آ رہا ہے تو ہم اسے انڈائریکٹ ایکسپنسز میں لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا، ہم جب آگے امپلیمنٹ کریں گے اس کا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو راؤنڈ آف کا جو میتھڈ ہے، اس کا جو تصور ہے، اس کا جو کنسیپٹ ہے، وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس جو راؤنڈ آف میتھڈ جو ہے، اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ پوائنٹ کے بعد کی جو رقم ہوتی ہے اس کا حساب رکھنا، اس کا لیجر کریٹ کرنا، اور اس کو اپنے باس کے سامنے یا جو آپ چیک اینڈ بیلنس آپ ہر سال کے بعد یا مہینے کے بعد آپ اپنی کمپنی کا ایک نکالیں گے حساب، تو اس میں آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو رقم ہے یہ وہ رقم آپ کی یا تو ایکسپنسز میں آ جائے گی اور یا پھر آپ کی انکم میں آ جائے گی۔ وہ مہینے کے آخر میں یا جب کلوزنگ کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت یہ چیز لیجر یوزفل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں ٹیلی کی طرف اور وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ لیجر کس طرح کریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین ہم اپنے گیٹ وے آف ٹیلی پہ آ گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں روٹ آف ٹیلی یہیں سے سارا ہینڈل ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہاں کیا کرنا ہے، لیجر کریٹ کرنا ہے۔ تو لیجر کریٹ کرنے کا آپ کو طریقہ معلوم ہے، اکاؤنٹس انفو پہ انٹر پریس کرنا ہے اور اس کے بعد لیجر پہ آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے ڈسپلے نہیں کرنا بلکہ کریٹ پہ ہم انٹر پریس کر دیتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ لیجر کریشن پہ آ گئے ہیں۔ تو اب آپ نے یہاں اپنا لیجر کریٹ کرنا ہے۔ ہم یہاں لیجر کریٹ کرتے ہیں، راؤنڈ آف لکھ دیتے ہیں ادھر، ٹھیک ہے۔ راؤنڈ آف لکھ دیا ہم نے، ایلیس اس کا نہیں رکھنا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں اس نے بائی ڈیفالٹ ہمیں دے دیا ہے کہ اس کو آپ نے کس گروپ میں رکھنا ہے۔ اگر آپ نے گروپ کی لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رائٹ سائڈ پہ لسٹ آف گروپس آ گئی ہے کہ راؤنڈ آف کو آپ نے کون سے گروپس میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بائی ڈیفالٹ ہے انڈائریکٹ انکمز، یعنی کہ یہ آلریڈی بتا رہا ہے کہ آپ اس کو اگر کسی گروپ میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ انڈائریکٹ انکم یا انڈائریکٹ ایکسپنسز میں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں آپ کی یہ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائڈ پہ آ گئے ہیں، یہ انڈائریکٹ ایکسپنسز اور یہ انڈائریکٹ انکم۔ تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ یہ ڈیسائیڈ، گروپ کا ڈیسائیڈ آپ نے مہینے کے آخر میں یا سال کے آخر میں جب بھی آپ کلوزنگ کرتے ہیں اپنے کاروبار کی، اس وقت آپ نے یہ نکالنا ہے کہ آپ کو جب اس لیجر میں پوری اماؤنٹ آ جائے گی کہ جو آپ نے یا تو آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا اس انکم میں اور یا پھر آپ کو نقصان ہو رہا ہوگا۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ جب آپ اس میں انٹریز کریں گے، ہم آگے چل کے کریں گے بھی، تو جب ہم انٹریز کریں گے تو اس وقت ہمیں جہاں ہمیں سپلائر نے ہمیں معاف کیے ہیں یا چھوڑے ہیں وہ رقم، تو اس میں ہمیں فائدہ ہوگا، اور جہاں ہم نے کسٹمر کو چھوڑے ہیں تو وہاں ہمیں نقصان ہوگا۔ تو یہ جو ہمارا پروفٹ اینڈ جو لاس ہوگا، یہ جو پلس مائنس ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ، اس وقت ہمیں آخر میں پتہ چلے گا کہ یہ انڈائریکٹ انکم ہے یا انڈائریکٹ ایکسپنسز ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ڈائریکٹ انکم اور ڈائریکٹ ایکسپنس تو وہ ہوتے ہیں جو ہم ڈائریکٹ انکم، چلیں یہاں میں آپ کو یہ چیز بھی سمجھا دوں کہ ڈائریکٹ انکم اسے کہتے ہیں ٹیلی کی زبان میں یا اکاؤنٹنگ کی زبان میں، کہ جو آپ کی جس چیز میں آپ کاروبار کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کی اسٹیشنری ہے، آپ پینز کاپیز وغیرہ بیچتے ہیں یا سیل کرتے ہیں، اس میں جو آپ کو انکم ہوتی ہے، جو آپ کسٹمر کو بیچتے ہیں اور وہ آپ کو پیمنٹ کرتا ہے، وہ آپ کی ڈائریکٹ انکم ہے۔ اور جو آپ کی اس کاپی کو یا پین کو خریدنے کے لیے جو آپ کی اماؤنٹ خرچ ہوتی ہے، اس کو ڈائریکٹ ایکسپنس کہتے ہیں۔ اور انڈائریکٹ انکم اور انڈائریکٹ ایکسپنسز وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو کسی اور چیز سے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کو کسی اور چیز سے اس گروپ میں ہے، یعنی کہ یہ آپ کو آپ کی سیل پرچیز پہ نہیں آ رہا، بلکہ یہ آپ نے یہ جو راؤنڈ آف ہے، یہ جو پوائنٹ کے بعد کی آپ رقم چھوڑ رہے ہیں یا آپ کو سپلائر چھوڑ رہا ہے، تو اس کو ہم مینیج کرنے کے لیے، اس کا حساب رکھنے کے لیے ہم نے یہ گروپ کریٹ کیا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ انڈائریکٹ انکم یا انڈائریکٹ ایکسپنسز، یہ ہم اس وقت اس کا تعین کریں گے کہ جب ہم یہ جب ہم مہینے کے آخر میں ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہمیں کریڈٹ میں آ رہا ہے، یہ ڈیبٹ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہ چیز ہمیں معلوم پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اب ہم
ہم نے اس کا بھی ہم نے فائنل نہیں کرنا کہ یہ انڈائریکٹ انکم ہے یا انڈائریکٹ ایکسپینسز ہے، تو چونکہ گروپ بھی تو کریٹ کرنا ہے، اس کو کسی گروپ میں رکھنا تو ہے، تو اس لیے ہم اسے عارضی طور پر انڈائریکٹ انکم میں رکھتے ہیں، اور جب کریڈٹ ڈیبٹ دیکھیں گے ہم اپنے مہینے کے آخر میں، تو اس وقت ہم اس کا تعین کریں گے کہ اس کو کہاں پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم عارضی طور پر انڈائریکٹ انکم ہی رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انوینٹری ویلیوز آر افیکٹڈ لکھا ہوا ہے کہ نو، کیونکہ انوینٹری جو ہے آپ کے پاس پہلے سے موجود جو چیزیں ہیں، مطلب پینز، کاپیز، پینسل، ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے راؤنڈ آف کا، تو اس لیے اس نے آلریڈی نو لکھا ہوا ہے، تو آپ نے نو ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انوینٹری کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نو رکھنا ہے۔ اس کے بعد ناٹ اپلیکیبل، اس کو بھی ناٹ اپلیکیبل رہنے دیں، اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ یہ ٹیکسیبل ہے یا نہیں، تو چونکہ یہ راؤنڈ آف ہے، اور راؤنڈ آف پہ تو کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، تو ایک آپ رقم چھوڑ رہے ہیں یا سپلائر آپ کو چھوڑ رہا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو ناٹ ویٹیبل رکھنا ہے، ٹھیک ہے، 0% اس کا ٹیکس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو یہ والا بھی جو کیلکولیشن والا ہے، اس کو بھی ناٹ اپلیکیبل رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں آ جاتا ہے کہ اس کی کوئی بینک ڈیٹیل رکھنا چاہیں، وہ بھی ہم نہیں رکھ رہے، اور آخر میں یہ کلوزنگ کا اوپننگ بیلنس کا پوچھ رہا ہے، تو اوپننگ بیلنس یہ جو راؤنڈ آف کی شیٹ ہوتی ہے، اس کا اوپننگ بیلنس کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جب شیٹ شروع ہوتی ہے اسی سے آگے اس کا اوپننگ بیلنس ہوتا ہے، تو انٹر پریس کرتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارا جو لیجر ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے، اسکیپ کا بٹن دباتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں اور ڈسپلے میں جا کر اسے دیکھ بھی لیتے ہیں کہ کریٹ ہوا ہے یا نہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لسٹ آف لیجرز میں آپ کا یہ راؤنڈ آف کا جو لیجر ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی یہ انڈائریکٹ انکم ہے، تو اب وہی بات کہ اگر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب مہینے کے آخر میں دیکھنا ہے کہ اس لیجر میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو لیجرز میں جانا ہے، اور لیجر میں جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آلٹر پہ جانا ہے، آلٹر پہ جا کر یہاں سے آپ نے راؤنڈ آف کا لیجر سلیکٹ کر لینا ہے، اور یہاں آپ نے کیا کر دینا ہے کہ راؤنڈ آف انٹر، اور یہاں آ کر آپ نے کیا کرنا ہے آئی این، یہ انڈائریکٹ انکم تھی تو ہم نے آئی این لکھا، تو رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لسٹ آف گروپس آ گئی ہے، تو آپ نے یہاں انڈائریکٹ ایکسپینسز کر دینا ہے، تو اس گروپ پہ کریں گے تو آپ کا وہ تمام کی تمام جتنی بھی اس لیجر میں اماؤنٹ آئی ہوئی ہوگی تو وہ آپ کے ایکسپینسز شو کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے اس کو انٹر پریس کر کے سیو کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین انتہائی آسان ہے، اور اس کو آپ نے یوز کس طرح کرنا ہے اس راؤنڈ آف کو، اگر ہمیں آگے کس طرح، یہ ظاہر ہے آپ آگے ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوتا جائے گا کہ اس کو ہم یوز کس طرح کریں گے۔ تو ناظرین ایک دفعہ پھر میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ جو شروع کی ویڈیوز ہیں ان میں میں آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے، اس چیز کی یہ ضرورت ہے، اس چیز کو ہم اس لیجر کو کریٹ کر لیں، اس کی یہ ضرورت ہے، اور جب ہم ابھی آپ کو شاید اتنی نہ سمجھ آئے، لیکن جب ہم ان کو امپلیمنٹ کریں گے، ان کو یوز کریں گے، تو اس وقت آپ کو یہ چیزیں اور آسانی سے سمجھ آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین آج کا یہ لیکچر، آج کی یہ ویڈیو یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ ضرور دیکھیں، اور چونکہ ہمارا یہ جو موٹو ہے کہ ہم نے آپ کو اس طرح ٹیلی سکھانا ہے تاکہ آپ نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی آپ اچھی نوکری، اچھی جاب حاصل کر سکیں، کیونکہ آج کل تمام کام جو ہے وہ ٹیلی پر ہوتا ہے، اور ٹیلی از دا بیسٹ سافٹ ویئر، اوکے۔ سو آپ نے اس کو شروع سے دیکھنا ہے اور آخر تک یہ پورا کورس مکمل کرنا ہے تاکہ آپ کو تمام ہر چیز میں آسانی ہو، اور اگر آپ کو کہیں مشکل پیش آ رہی ہے، آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کر سکتے ہیں، پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہترین آپ کو مدد فراہم کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔